نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، خود قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، یؤثرون علی انفسہم، جو بہت معروف قصہ ہے کہ وہ ایک مہمان کو لے آئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے لیے تھا، وہ منہ ہلا رہے ہیں کہ ہم چبا رہے ہیں، اور وہ اندھیرا بتی بجھا دی ہے تاکہ انہیں یہ معلوم نہ ہو، تو کھانا تو ایک ہی کا ہے، وہ میں کھا رہا ہوں، جو گھر والے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اشار کی کیفیت تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جو ایک پہچان ہے، ایک مختصر سی پہچان میرے خیال سے ایک مختصر سی معاشرتی پہچان مسلمانوں کی ہے، مسلمان سوسائٹی کی، مسلمان معاشرے کی، مذہب کی ایک جو پہچان وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو اس کا کوئی ظلم کرتا ہے خود، ولا یسلمہ، اور نہ وہ کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے اس کو، اور اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرتا رہے۔ اب یہ ایک ایسا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسلامی سوسائٹی کا، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو اب اس پر تعمیر ہو، ایک ایسی بات جس کو اگر دنیا کا ہر مسلمان جو ہے اپنے سامنے رکھے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے 50% مسلمان جو ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہے، بلکہ میں تو اس حد تک بھی کہوں گا کہ اگر پاکستان جیسے کسی ملک کے مسلمان جو ہیں وہ اس کو اپنا جو ہے اپنے شعار بنا لیں، اپنی تہذیب کا، اپنے معاشرے کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ خود کسی مسلمان کی زیادتی نہیں کرنی ہے اور کسی کو زیادتی نہیں کرنے دینی ہے۔ آپ بتائیے کون سی طاقت آپ کو کس پر بڑھے گی؟ افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی بندرگاہیں استعمال کرتا ہے، آپ کے اڈے استعمال کرتا ہے، آپ کی فضاؤں میں ان کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اور آپ کے سمندر میں ان کے بحری جہاز چلتے ہیں، آپ کی زمین پر ان کی فوجیں چلتی ہیں، اور آپ بجائے ان کے مزاحم ہونے کے وہ جب ہمارے آدمی مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے خود مارے ہیں، یہ نیک کام ہم نے کیا ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یہ اجازت نہ دے کہ مسلمانوں پر ظلم کرے، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم خود ان کی طرف سے ہم خود مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ، اور گویا اسے تو آپ اسلام سے بغاوت ہی کہہ سکتے ہیں، کیا نام دیں اور کیا نام دیں گے، کہ یہ جو ہے یہ مسلمان پر مسلمان نے ظلم کسی اور نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، اور میرا یہ فرض تھا کوئی اور ظلم کرتا تو میں اس کو بچاتا، لیکن میں نے یہ فرض اس طرح سے ادا کیا ہے کہ وہ جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا نہیں پوری عالم اسلام کا دشمن ہے، اور اس بیک کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اور بری اور بحری اور فضائی ساری دنیا چیزیں جو اپنے آلات استعمال کر رہا ہے، ان کے لیے میں نے اپنا سب کچھ کر دیا ہے، ان کے لیے زمین دیا، اور اب یہ ہے ان کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں، سینکڑوں آدمی جو ہے وہ ان کے لیے ہم قربان کر چکے ہیں، اور سینکڑوں آدمی جو ہیں ان کو ہم قیمتاً دے چکے ہیں، ان کو یہ لو ہمارے غنیمت پہلے دولت کی شکل میں لوگ لوٹتے تھے، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بیچ کے اس کو حاصل کیا ہے۔ یہ اس قدر شرمناک بات ہے، کس چیز میں آ کے پھر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ اولاد کیا چیز ہے؟ اولاد تو قابل بھی حضرت آدم کی تھا، جس کو خود قرآن مجید کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو بھی قتل ہوتا ہے بنی آدم میں اس کے گناہ کا ایک حصہ جو ہے اس تک بھی پہنچتا ہے جو پہلا قاتل تھا۔ تو اب آدم کا بیٹا اگر پیغمبر نہیں ہوا جو براہ راست اور پہلا پیغمبر تھا اور پہلی اولادوں میں سے تھی، تو اور کس پیغمبر کی اولاد جو ہے وہ شاہ کے سید کہہ کے اپنے آپ کو کوئی چیز حاصل کر لے گا؟ تو یہ جو ہے دراصل اب تو اس کی کیفیت یہ ہے غالب کے بقول کہ خود حالات ہیں اگر تیر خطا ہوتا ہے کہ ناوک جو ہے صیاد کا وہ کیوں چوکے، وہ ہمیں کیوں نہ ہدف بنائے، کیونکہ ہم تو اسے خود تیر اٹھا کے دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہ مارے جائیں۔ اس لیے جب یہاں کیفیت یہ ہو کہ ہم خود اس کی برداری کر رہے ہیں اور پھر مسلمان ملک سب سے بڑا اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھیے کہ آپ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے کہ دانستہ نہیں، نہ دانستہ تو پھر اس کا بدلہ لینا آ جاتا ہے نا، وہ تو پھر جو بھی ایک چپ جائے اس کی
وہ جو ہے نوک تو اس سے بھی بدل لینا آ جاتا ہے، نادانش سے بھی کسی کو ایسا اس طرح سے چل نہیں سکتا کہ اس سے کوئی اس کو چپ جائے، بلکہ ایک دوسری ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو تلوار دینے لگے تو اس کو اس طرح نہیں دے کہ وہ گر جائے، بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا، تاکہ اس کو اس کی وجہ سے کوئی زخم نہ آ جائے، حالانکہ اس کا ارادہ اس کو زخم دینے کا تو نہیں ہے، صرف اس کو دینے میں بے احتیاطی نہ کرے تاکہ مسلمان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے یہ حقوق جو ہیں ان کا ہم کس طرح سے حفاظت کریں گے، اور پھر ہم جو مسلمانوں کے لیے جو وعدے ہیں وہ کس طرح سے پورے ہوئے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو اہل اسلام کے ساتھ کیے ہیں ان کی کوئی صورت بن سکتی ہے پھر ہمارے ساتھ؟ یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ عبادات یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ایک طرف، یہاں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ بڑی نمازیں بھی پڑھتی ہے، بڑی روزے بھی رکھتی ہے، بڑی خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے، دوزخ میں ہے۔ اس نے ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، اس کی یہ تو نہیں ہے کہ بڑی کوئی وہ تہجد گزار یا بہت نمازیں یا نوافل وغیرہ پڑھتی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ بہت کوئی اتنی دولت مند یا اس کی اتنی سخی ہے کہ اس کے چرچے ہیں اس کی سخاوت کی، نہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے بس روزے رکھ کے بالکل جو ہے وہ سوکھ گئی ہے اور بڑی ایک مشہور ہے عبادت گزار اور روزے دار، اور یہ ہے کہ بڑی صدقہ کرنے والی، اور لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی دکھ نہیں ہے، فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ایک طرف رہ گئیں، جو اس نے اپنے پڑوسی کو آرام پہنچایا اس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گئی۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اسلام میں حقوق العباد کا کتنا دخل ہے اور کس طرح سے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پیرایا بیان اختیار کیا کہ اس کی ساری عبادتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں اس کا جو وہ عبادت یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتی ہے، وہ فرائض سورے رکھتی ہے، وہ صدقہ دیتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی طرح اس کی شہرت نہیں ہے کہ بڑی بھی جو ہیں وہ بس تو ایک نشان ہے، سارے شہر میں مشہور ہو گئی ہیں اپنی بات تو گزارنے کے لیے۔ اب زبان جو ہے نا، زبان تو ایک قصہ ہے، زبان کوئی خنجر تو نہیں ہے کہ آدمی گھونپ دیتا ہے، زبان سے وہ بات گئی ہوا میں چلی گئی، لیکن وہ زبان کا جو زخم ہے اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو پتھر مارنا ایک طرف، تلوار مارنا ایک طرف، خنجر مارنا ایک طرف، تھپڑ مارنا ایک طرف، اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے ساتھ بدزبانی کرے اور اس کی زبان سے کسی شخص کو تکلیف پہنچے۔ آپ فرمائیے، اسی لیے وہ جو ایک تھا عرب حکمران وہ بھاگ گیا تھا یہاں کی تو جو ہے عام آدمی بھی کسی حکمران کو تھپڑ مار دیتا ہے، تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ اسلامی معاشرہ تو یہ ہے کہ وہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے، تو وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب آپ امیر المومنین کو روک رہے ہیں، تو امیر المومنین دیکھے ان کے پاس خوش آمدید نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ بس کہہ گئے ہو کون ہو چپ کرو، اس کو بند کرا دو، اٹھا کے باہر لے جائیں وہاں سے مسجد سے اور باہر پھینک دے جا کے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ ہمیں کہیں نہیں تو ان میں کوئی نیکی نہیں ہے، اگر ہم ان کی بات سن رہی تو ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایک کھلا معاشرہ، ایک حکمران جو ہے اپنے آپ کو ساری اپنی جو ہے، اگر 16 کروڑ کا معاشرہ ہے تو وہ 16 کروڑ کے سامنے جواب دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران اور محافظ ہے، اور اس سے اس رعیت کے بارے میں جس کو عربی میں رعیت کہتے ہیں، اور یہاں محافظ نگران وہ چیز جو کسی کی ذمہ داری ہو، جس کی پرورش، جس کی حفاظت، وہ رعیت ہے، چاہے وہ بکریوں کا چرواہ ہو یا کسی ملک کا حکمران۔ تو ایک آدمی 16 کروڑ آدمیوں کی حقوق ادا کرتا ہے اور وہ 16 کروڑ پر حکمران ہے، اس سے 16 کروڑ انسان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کی جواب مجھے دینی ہے،
ایک بچہ رو رہا ہے، جب وہ سنتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ آپ نے وظیفہ مقرر کیا ہے اس بچے کا جو کہ رات چھوڑ دے، رات کے بعد کا 2 سال ڈھائی، تو آپ نے اس کے عمر تم نے کتنے بچوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی؟ انہوں نے پیدائش سے جو ہے ان کا وظیفہ لگا دیا۔ آپ بتائیے، یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہماری مثال ہے۔ اور اب ہماری مثال کیا ہے کہ ہم سوائے حرب کرنے کے، سوائے اقتدار پر قائم رہنے کے، اور سوائے اسلام دشمنوں کے سامنے اسلام کا ایک بدترین نمونہ پیش کرنے کے، اور اسلام کو جو ہے مغلوب کرنے کے لیے اپنی تلواریں اس کو دینے کا، اپنے ہاتھ سے تلواریں چلانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اب ہم 16 کروڑ مسلمانوں کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں، اور اسی بات کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے 16 کروڑ مسلمانوں کو دنیا بھر کی آنکھوں میں ذلیل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں جو بھی نیک کام کر سکیں، جو بھی نیکی کی طرف قدم اٹھا سکیں وہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات 217 اور 218 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کا انکار اور اس سے لوگوں کو روکنا، اور جو مسجد حرام کے اصل متولی ہونے کے لائق لوگ ہیں اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالنا، یہ حرام مہینوں میں جنگ سے زیادہ بری بات ہے۔ جو حرام مہینے کا پوچھتے ہو نا، ٹھیک ہے وہ بھی بری بات ہے، مگر جو یہ جرائم ہیں یہ اس کے مقابلہ میں بہت بڑے گناہ ہیں، بڑے جرم ہیں، اور لوگوں کو تکلیفیں دے کر اور اذیتیں دے کر دین سے پھیرنا یہ قتل سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سن لو، بعد نہیں آئیں گے، تم سے جنگیں کرتے رہیں گے یہ کفار یہود و نصارہ دوسرے، اس غرض سے کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں۔ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، یہ صلح نہیں ہوگی، جعلی صلح ہوگی، دھوکے کی ہوں گی، ان کا یہ مقصد جو ہے نا کبھی ظاہر ہو جائے گا چھپا، دین سے پھیرنا چاہتے اگر ان کے بس میں ہو۔ اور سن لو کہ جو ان کی تکلیفوں اور اذیتوں سے مرعوب ہو کر دین سے پھر جائے گا اور اسی حال میں کافر مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے، اور وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر وہ جمے رہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو دین دنیا پر نازل کیا، اپنوں نے اور بیگانوں نے سازشیں کر کے ہمیں اس کے اصل تصور سے بہت دور ہٹا دیا۔
ہمارے ذہنوں میں اسلام کا تصور دوسرے دھرم اور مذہبوں کی طرح ایک صلح کن اور امن پسند دین کا ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا. اس کے لیے بڑا جتن کر رہے ہیں ہم ان سے بڑے دانشور ہیں، بڑی لیپا پوتی کے ساتھ اور ملمہ سازی کے. اسلام امن چاہتا ہے، صلح چاہتا ہے، بات ٹھیک ہے، مگر مطلب ان کا یہ ہے کہ مسلمان کمزور رہیں، یہ ہتھیار نہ اپنے پاس رکھیں، جنگیں نہ لڑیں، مسکین بن جائیں، بھکشو، یہ جو چاہے ان پر حکومت کرے، جیسے چاہے ان کو رگیتا رہے، یہ اپنے حجروں میں بند اللہ اللہ کرتے رہیں. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ابلیسی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق، یار کوئی حکومت کرتا رہے، یہ بے ثبات دنیا فانی، اس کو دوسروں کی خاطر چھوڑو، تم اللہ اللہ میں لگے رہو. کیسی شیطانی چال. اب یہ کرتے کیا نا مراد کہ جب دین والے لوگ کمزور ہوتے ہیں اس وقت یہ حجت اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا دین ہوتا، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے ماننے والے اس طرح ہوتے کہ آگ پر لٹائے جا رہے ہیں، اوپر پتھر ان کے رکھے جا رہے ہیں، ان پر آڑیاں چل رہی ہیں، یہ دین سچا نہیں ہو سکتا. اللہ بے بس ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت تو مسلمانوں کا ضعف، ان کی کمزوری اور مظلومی وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ دین سچا نہیں ہے. اللہ کا دین ہوتا تو اللہ اور اس کے فرشتے مدد نہ کرتے، چال سمجھ لیں. اور جب مسلمان طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ انہیں کہتا ہے بندے بن جاؤ ورنہ سر اڑا دوں گا، اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ دینداروں کا یار خون خرابے سے کیا تعلق، یہ کون سا نبی ہے؟ ما کان نبی نہیں یکون الاسرا حتی یسخن کر. یہ تو نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زمین میں خون بہاتا پھرے. نہیں، نبی تو مسیح علیہ السلام ہے، نبی رحمت ہے. ادھر تھپڑ مارے دوسرا بھی گار اس کے سامنے، وہ ہے نا سچا نبی. پھر عیسائی یہ کرنا شروع کر دے جہاد کے خلاف. کمزوری ہو تو وہ دلیل کہ دین سچا ہوتا تو یہ غالب نہ ہوتا، غالب آئے تو یار یہ تو دنیا کے سیاستدانوں کے طریقے ہیں، وہ حکومتیں کرتے پھرتے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں، یہ دین نہیں سچا، یہ جھوٹا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا کہ سن لو اکبر الآبادی کی زبان میں کہ جو تحریک، جو عالم دانشور کتاب میں لکھے لیکچر دے، مگر دین کو غالب نظام کی حیثیت سے پیش نہ کریں کہ مسلمان حکومت کرے گا، ریا بن کر نہیں کہیں رہے گا. اس کو سمجھو یہ قذاق ہے، لصوص الدین، دین کے ڈاکوؤں میں سے، دین کو برباد کرنے کے لیے یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے. مسلمانوں کو کمزور بنا کر رکھنا چاہتا ہے. مسلمان دنیا میں کسی کے ماتحت رہنے کے لیے نہیں آیا. اکبر الآبادی مرحوم نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ قوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے. نہیں مذہب میں غرض و حکومت صرف بعض ہیں تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، خیالی باتیں ہیں، دین نہیں. دین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ نظام چلائے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے ان کو سزائیں ملیں گی، دنیا میں امن قائم کرے گا اپنے اصولوں کے تحت. اس لیے حکومت اسلامی اس کے بغیر دین نام کی کوئی شے، کوئی مذہب ہو سکتا ہے دھرم ہندوازم کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو سکتا. الاسلام والسلطان اخوان توأمان. قریشی صاحب بیٹھے سارے دوست، پلے باندھے کہ اسلام اور حکومت دو توم بہن بھائی جڑوے ہیں، اکٹھے پیدا ہوتے ہیں پیٹ سے ماں کے، توم ہیں. لا یصلح واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا، چل سکتا جب تک دوسرا ساتھ نہ ہو. اگر حکومت ہوگی اسلام نہیں، یہی حال ہوگا جو ہو رہا. بے لگام دین سے اگر آزاد ہو تو زہر حلال ہو، دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاب. یہی قوت دین سے آزاد ہوگی بے لگام تو بالکل ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے زہر حلال. اور اگر دین کی حفاظت میں ہوگی، طاقت ہے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس، اوپر اسلام کنٹرول کر رہا کہ ذرا برابر ظلم نہیں تم کر سکتے، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاب. یہی قوت ہر بیماری کا علاج ہے اگر اس کے متحد ہو. اس لیے حکومت کے بغیر اسلام نامی کوئی شے نہیں. اسلام نے اسی لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، جنگیں لڑیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں نبیوں کے کام ہے یہ نہیں رسول اللہ نبی ہو سکتے، یہ تو ایک سیاستدان ہے، حکومت بنانے کی جنگیں لڑیں. تو اب اس معاملے میں بات یہ ہوئی،
اب بھی چالیں چلتے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی ہوئے اس کو اچھالیں گے کہ دیندار لوگ یہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں پورا کیا، یہ نہیں کیا، پرانی